ہمارے ایک دوست میری بھانجی کے لیے بچی کے کپڑے ہوتے ہیں نا، شلوار قمیض، مکہ سے گفٹ کے طور پہ لا رہے تھے. جب لائے ہیں تو سلیو لیس کپڑے اور شلوار بھی نہیں تھی، وہ جو کیا ہوتی ہیں پینٹیاں جو چپکی ہوئی ہوتی ہیں نا. ہم نے کہا یار آپ یہ گفٹ ہماری بھانجی کے لیے یہ کیسا گفٹ لے کر آئے، یہ کپڑے تو ہم بچیوں کو نہیں پہناتے. کہتے ہیں پورے مکہ میں مجھے کوئی ڈھنگ کے کپڑے بولو نہیں ملے. یہ مکہ کا حال ہے، لڑکیوں کے کپڑے مکہ مدینہ میں بھی پوری آستینوں والے نہیں مل رہے، اور شلواریں نہیں مل رہی، ٹائٹس مل رہی ہیں. جب بچی بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، آپ کے پاس ایک عذر ہے کہ میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی، کہہ سکتے ہو آپ. اول تو یہ بات بھی اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. کھلاتے آپ ہو، گھر میں آپ نے رکھا ہوا ہے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، تو پھر گھر سے باہر کر دو اس کو. لیکن بہت عذر ہوتا ہے انسان کے پاس. لیکن جب وہ چھوٹی ہے تو کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولو آپ کے کنٹرول میں. اس میں آپ کا عذر نہیں چلے گا. اچھے اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے، دیندار گھرانوں کو دیکھا ہے، بچیوں کے پورے لباس ہی نہیں پہناتے. دلیل دو تو کہتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچی ہے، تو وہ بھی تو بچہ ہے، اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے ہیں؟ پھر لڑکے کو بھی چڈی بنیان میں لے کے آؤ نا بھائی. لڑکا ہے اس کو چڈی پہنا کے کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ اس پہ ابھی پردہ فرض تھوڑی ہوا ہے لڑکے پہ. اور خود بھی پورے کپڑے پہن کے کیوں آتے ہو؟ پردہ جو فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، ایک لنگی باندھ کے مسجد میں آ جایا کرو. اگر میں آپ سے کہوں بھائی کرتا کہاں ہے، شلوار کہاں ہے، یا پینٹ شرٹ کہاں ہے، آپ کہو کہ مفتی صاحب آپ ہی سے مسئلہ سنا ہے کہ مرد پہ پوری باڈی چھپانا فرض نہیں ہے، تو یہ دلیل چلے گی؟ بھائی فرض نہیں ہے کا مطلب یہ تھوڑی کہ حرام ہے. پراپر ڈریس تو یہی ہوتا ہے جو سر سے پاؤں تک ہوتا ہے. تو جب مرد کا پراپر ڈریس یہ ہوتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ اپنے آپ کو وہ ڈریسنگ کرتا ہے، تو عورت کی ڈریسنگ کی ویلیو مرد سے زیادہ ہے. آپ اس کو پورے کپڑے کیوں نہیں پہنا رہے؟ ہر گھر میں بچیوں کے آپ ڈریس دیکھیں. چلو بہت چھوٹی بچی ہے، 4-5 سال کی ہے، چلتا ہے. جب تھوڑی سی بڑی ہونا شروع ہو گئی، سمجھدار ہونا شروع ہو گئی، اب تو پراپر ڈریس پہناؤ اس کو، نہیں پہناتے. اور میں نے جو حالات کا تجزیہ کیا ہے، دیکھو اپنا تجربہ شیئر کر سکتا ہے نا انسان. یہاں آ کے لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اپنی بیوی کے سامنے. لوگ ہتھیار ڈالتے ہیں کس کے سامنے؟ بیگم صاحبہ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے شاپنگ کر کے جس قسم کی ڈریسنگ ان کے لیے آپ منتخب کریں، آپ کو مکمل اختیار ہے. بیگم صاحبہ 2-4 اسٹیکر لا کے بچی کے چپکا دیتی. بچیوں کا جو ڈریس ہے نا وہ یہی ہے کہ 2-4 اسٹیکر چپکا دیے اس کے. اب اگر آپ تھوڑا سا غصہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا لے کر آئی ہو، تو کیا ہو گیا اس میں؟ ایسی کون سی بات ہے؟ آدمی چاہتا ہے گھر کا ماحول خراب نہ ہو. میں صبح تھکا ہوا آتا ہوں، گھر میں چک چک پخ پخ، تو چھوڑو یار، چھڑو پرے، جان دو. اور سناؤ بیگم، سب سیٹ چل رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور سناؤ مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 100% یہ ہو رہا ہے. دیکھو ہم عورت کے حقوق کے قائل ہیں، وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ بہت دیے ہیں، لیکن جو مرد کی فضیلت ہے اس کو بھی آپ کو قائل ہونا پڑے گا. کسی کی وجہ سے کسی پہ ظلم نہ کرو. فقہا جو اسلام جانتے ہیں وہ بہت سمجھے ہیں، وہ فرماتے ہیں بالرجال من الغیرۃ ما لیس بالنساء. مرد میں اپنی بیٹی کے بارے میں جو غیرت ہوتی ہے وہ ماں میں نہیں ہوتی. آپ اپنی بچی کو سلیو لیس کپڑے پہنائیں گے، ادھورے کپڑے پہنائیں گے، تو ماں کو اتنا غصہ نہیں آئے گا جتنا غصہ آپ کو آنا چاہیے. آپ مرد ہیں، آپ مردوں کی شرارتیں سمجھتے ہیں، آپ غیرت کا مطلب اس سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو آپ گھر میں کیوں بھیگی بلی بن جاتے ہو بھائی؟ لبرل عورتیں پتہ کیا کہتی ہیں، ہم کیوں مانے مرد کی، شوہر کی مانے کیوں ہم؟ تو وہ میرے پاس ایک مسئلہ آیا کہ بھائی وہ بچی کو پورے کپڑے پہنانا چاہتا ہوں، بیگم صاحبہ کیا ڈال رہی ہیں اس میں؟ رکاوٹ. کہہ رہی ہیں نہیں اسکرٹ پہنے گی اور یہ سلیو لیس کپڑے پہنے گی اور وہی جو فٹنگ کے کپڑے ہوتے ہیں. نہیں ہم نے کوئی یہ تھوڑی شو کرنا ہے. ہماری بچی وہ دل میں ہوتا ہے ان کے کہ ہم ماڈرن لگیں. پھڈا چل رہا ہے میاں بیوی کا. میرے پاس کیس آیا تو بیگم صاحبہ میاں سے کہہ رہی ہیں کہ میں مولویوں کو نہیں مانتی، میں مولاناؤں کو نہیں مانتی. اور اللہ اس خاتون کو ہدایت دے، بالآخر یہاں تک آ اس نے کہا بھی یہ مولویوں کا مسئلہ ہی نہیں، یہ اسلام کا مسئلہ ہے. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ یہ اسلام کا ہے. بالآخر وہ کہنے لگی میں تمہارے اسلام کو نہیں مانتی. یہ بھی آج کل جرت اور دلیری پیدا ہو رہی ہے. تو میں نے اس آدمی سے کہا، میں نے کہا اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب کیا ہو گیا مسئلہ؟ اچھا وہ بار بار وہ ویمن رائٹس سے بڑی متاثر تھیں کہ پاکستان تقیانوس ملک، سعودی عرب تقیانوس، اصل آزادی عورت کو کہاں ہے؟ یورپ میں، امریکہ میں وہ ہیں. یہ تو ایسے ہی تم مولویوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تمہاری حرکتیں ہو گئیں.
تو میں نے بہت سمجھایا, میں نے کہا اگر آپ اپنے بچی کو شوہر اللہ کے کہنے پہ نہیں, شوہر کا بھی تو کچھ حق ہے نا, وہ آپ کو گھر دیا ہوا ہے, رینٹ دے رہا ہے, وہ خرچہ دے رہا ہے آپ کو, وفا کر رہا ہے آپ کے ساتھ, تو اگر وہ اتنی اس کی خاطر تھوڑی سی قربانی دے لو تو کیا جا رہا ہے. نہیں جی میں ایسے اسلام کو, بالآخر یہاں تک ان کے جب لفظ آئے ہیں نا کہ میں ایسے اسلام کو نہیں مانتی, تو میں غصہ نہیں ہوا, میں نے شوہر سے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا بھائی, اب تو لائف کو انجوائے کرو, ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ اس ٹائپ کے اسلام کو نہیں مانتی, یہ وہ والا اسلام مانتی ہیں جو امریکہ اور یورپ میں چل رہا ہے, اس ٹائپ کا جو لبرلزم ہے نا. میں نے کہا اس ٹائپ کے اسلام میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں, میاں بیوی کا سیٹ اپ بہت دیر سے ہوتا ہے, 40 45 50 سال کے بعد, اور آپ ابھی ینگ ہیں تو آپ نے جلدی شادی کی ہے, تو آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ اس خاتون کو کیا کر دیں, چھوڑ دیں. آپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیسے الٹے الٹے مشورے دے رہا ہوں میں, مجھے پتہ ہے نہیں چھوڑیں گے اتنے آرام سے. میں نے کہا کہ محترمہ, ان محترمہ سے میں نے اس کے میاں سے کہا کہ اس محترمہ کو کہیں کہ آپ جو پیڑے کھا رہی ہو نا اس گھر میں بیٹھ کے, یہ ان کا والا اسلام ہے جس کی وجہ سے یہ پیڑے مل رہے ہیں. ان کا والا اگر نہیں ماننا, ان کا والا ماننا ہے, تو پھر اس میں عورت کو پیڑے بولو نہیں ملتے, پھر پیڑے نہیں ملتے. ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ آدھا خرچہ آپ کا ہوگا, آدھا کس کا ہوگا, مرد کا ہوگا. آدھے آدھے پہ چلے گا حساب کتاب. بچوں کے اسکول کی آدھی فیس آپ دو گی, آدھی کون دے گا, آپ کا مکھنچو یہ جو بیٹھا ہوا ہے, مکھنچو ہی تو ہے بیچارہ, آدھا کون دے گا, یہ دے گا. تو خواتین اس پہ ایگری ہو جاتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم جاب کریں گے اور ہمیں آزادی مل جائے گی, کریں آپ جاب, آدھا آپ کریں. بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے. خواتین کہتی ہیں ہم جاب کر کے اگر مرد کے کندھوں سے ہماری ذمہ داری ختم ہوگی تو غلامی بھی تو ہماری ختم ہوگی نا. یعنی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے, بھائی عورتیں جاب کریں, وہ کمائیں اپنا, تاکہ مردوں کی جو غلامی میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اس غلامی سے ہم کیا نکل جائیں, آزاد ہو جائیں. حالانکہ یہ غلامی نہیں ہے, ماتحت ہونا الگ چیز ہے, غلام ہونا الگ چیز. آپ جب جاب کرو گی تو اس باس کی بھی تو غلام بنو گی آپ, وہ کوئی کمپنی کا باپ تھوڑی بنا دے گا آپ کو وہاں پہ. وہاں آپ جس ٹائم آپ نے جاب کرنی ہے اس ٹائم آپ باس کی مرضی کے خلاف چل کے تو دکھاؤ. آپ باس جو آپ کا کچھ نہیں لگتا اس کی غلامی آزادی ہے, اور یہ آپ کا مکھنچو میاں جس سے آپ کی اولاد ہو رہی ہے, جس کی رضا میں جنت ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ماں اس کی ساس بن گئی, اس کی بہنیں آپ کی نندے بن گئی, آپ کے بھائی اس کے بردر ان لا بن گئے, جو ایک رشتہ وجود میں آ گیا. آپ کی بہو اس کی بھی بہو ہوگی, آپ کا داماد اس کا بھی داماد ہوگا. اس کا ماتحت ہونا غلامی ہے. اور جو جاب کر کے کمپنیوں میں باس کی غلامی ہو رہی ہے, کمپنیوں کی غلامی ہو رہی ہے, اور وہ خدا کی قسم اس سے بڑی غلامی ہو رہی ہے, وہاں لڑنے کی اجازت نہیں ہے. جبکہ شوہر آپ کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کر لیتا ہے, اور آپ کو وہ سہولتیں دے رہا ہے جو کمپنی نہیں دیتی. اور کمپنی بہت سے ایسے فائدے آپ کو نہیں پہنچا سکتی جو شوہر پہنچا رہا ہے. جو ایک سیکشل ڈیزائرز ہیں جو ہر عورت میں ہوتی ہیں, وہ کمپنی تھوڑی پوری کرے گی. اس کے لیے اللہ نے آپ کے اس مکھنچو کو پیدا کیا ہے جو آپ کو زنا سے بچا رہا ہے, روڈوں پہ دھکے کھانے سے بچا رہا ہے, مردوں کی ہوس کی نگاہوں سے بچا رہا ہے آپ کو. وہ ایک مرد کی ماتحتی پسند نہیں ہے, اس کی اطاعت عورت کو پسند نہیں ہے, اور آزادی میں درجنوں کی غلام بن جائے, درجنوں لوگ اس کو تاڑیں, درجنوں اس پہ گندی نگاہیں ڈالیں اور ان سے اپنے آپ کو بچائے. وہ یہ بے شرمی کی زندگی آج عورت کو پسند ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی عورت پہ غلط نگاہیں نہیں ڈالتا, اس کا مطلب آپ مریخ پہ رہتے ہیں, آپ اس زمین پہ نہیں رہتے. یہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے, یورپ امریکہ میں اس سے زیادہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا وہاں گورے بدنظری نہیں کرتے, ٹھیک ہے نہیں کرتے, لیکن وہ آگے کا کام کرتے ہیں. پھر وہ بدنظری ان کے چھوٹی چیز ہے. میں کنٹری کا نام نہیں لیتا, ہمارے رشتے دار نے بتایا کہ میں نے یورپ میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی دیکھی, ذہنی توازن کھو چکی تھی. کہہ رہے میں نے تفتیش کی, پتہ چلا کہ اس کا اتنا ریپ ہوا ہے کہ اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے. ان کے ہاں یہ خبریں ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہیں, ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی خبر ہوگی وہ اخباروں کی زینت, ہمارے اپنے چینل اس کو اخباروں کی زینت بناتے ہیں. تو آپ پتہ نہیں احمقوں کی جنت میں رہتے ہو, میرا خیال ہے. بہت کچھ ہوتا ہے, اب تو ویڈیوز وائرل ہونے لگی ہیں. عورت گھر کی چار دیواری میں محفوظ, اس کی عزت بھی, اس کو میاں چاہیے, اس کو اولاد چاہیے, یہ اس کی نیچر ہے. اس کا آلٹرنیٹ قدرت نے پیدا نہیں کیا. جاب اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. باس اس سے محبت نہیں کرے گا, اس پر گندی نظریں ڈالے گا. استعمال دیکھو, باس کو اپنی سیکرٹری میں وہ پسند ہوتی ہے جو خوبصورت ہے, جو خوبصورت نہیں ہے وہ پسند نہیں ہوتی. جبکہ مرد کی بیوی خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, وہ اس پر محبت کرنے پر مجبور ہے. کیوں؟ وہ اس کی بیوی بھی ہے, اس کے اماں کی بہو بھی ہے, اس کے ابا کی بہو بھی ہے, اس کے بھائیوں کی
بھابھی بھی اس کے خاندان کا فرد ہے. خاندان کے فرد سے تعلق ختم کرنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ اس تعلق ختم کرنے میں اس لڑکی کا بھی پیچھے خاندان ہے جو اس کے بیک اپ پہ کھڑا ہوا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. اور میں ان لبرل خواتین سے کہتا ہوں, اگر میری تقریریں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ مولوی تو تھوڑے سے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی جوانی اپنی ڈھلکنے دو, پھر دیکھو آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ آپ کا باس اور آپ کے جو امپلائیز اور کلیگ ہیں یہ کیسے کھیلیں گے آپ کے ساتھ. نہیں آ رہی بات. تھوڑی سی جوانی ڈھلکنے دو آپ, پھر دیکھو آپ کے ساتھ فطرت انتقام کیسے لیتی ہے. آپ نے فطرت سے بغاوت کی ہے نا, آپ ذرا اپنی جوانی ڈھلکے گی پھر دیکھو, پھر کوئی آپ کو لفٹ بولو نہیں کرائے گا. جاؤ اولڈ ہوم میں جا, اولڈ ہاؤسز جو بنے ہوئے ہیں نا, ان میں وہی بڈھیاں ہیں جو جوانی میں ڈانسر تھیں, جوانی میں لبرل تھیں. آج نہ ان کے بچے ان کو عزت دینے کے لیے تیار, نہ ان کے داماد ہیں, نہ اول تو اولاد ہی ان کے ایک ایک دو دو بچے ہوئے, تو نہ ان کے کوئی داماد ہیں, نہ ان کی بہویں ہیں, نہ پوتے ہیں, نہ نواسے ہیں. اور جو جوانی جس کی وجہ سے, میں نام لیتے لیتے شکر ہے میرے منہ سے نکل گیا, ان کے فون آیا کرتے تھے, مشہور ملک کے سیاستدان ہیں جن جو ٹھڑک میں مشہور ہیں, مشہور سیاستدان ہیں جو ٹھڑک میں کیا ہیں مشہور, نام ابھی شکر ہے نہیں آیا زبان پہ, پھر نکالنا پڑتا. تو ابھی ان کے فون آ رہے ہیں آپ کے پاس, ہر شخص فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ذرا چہرے پہ تھوڑی سی لائنیں تو آنے دو, پلاسٹک سرجری سے وہ لائنیں ختم ہو جائیں گی, لیکن پتہ چلے گا کہ یہ سچی مچی کا حسن بولو نہیں ہے, یہ پلاسٹک سرجری ہے. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. سیتاپور انڈیا سے استعمال شدہ کپڑے جو ایک یا دو بار پہنے ہوں اور اب استعمال میں نہ آ رہے ہوں, تو کیا ایسے کپڑے کام والی کسی غریب کو دینا مناسب ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں پرانے کپڑے غریبوں میں نہیں بانٹنے چاہیے, رہنمائی فرمائے. بالکل غلط کہتے ہیں, حدیث میں آتا ہے نیا لباس پہن کے پرانا صدقہ کر دینا چاہیے, اس کی حدیث میں ترغیب ہے, تو آپ غریبوں کو دے دیں, ثواب ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے جو لوگ دین اور مذہب پہ نہیں چلتے ان کی ایک بری خصلت کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جلد باز ہوتے ہیں. اذا مسہ الشر جزوعا, جب انہیں کوئی غم پہنچتا ہے تو بے صبرے ہو جاتے ہیں, مایوسی میں جانے لگتے ہیں. اور جب خوشی پہنچتی ہے, خاص طور پر خوشی کی ایک قسم اللہ نے بیان کی, دولت مال, وہ بھی خوشی کا ذریعہ ہے, تو منوعا تو کنجوسی پہ اتر آتے ہیں. یعنی دل اور تنگ ہو جاتا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈبل ہو جائے, ڈبل سے اور زیادہ بڑھ جائے. تو اس پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا تھا. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. یہ قرآن کا جو اللہ ہے نا, یہ بڑا مزیدار ہوتا ہے. یہ ایک تلوار ہے. یہ کیا ہے؟ ایک تلوار ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ دیکھیں, دو ہی کنڈیشن میں انسان کا پتہ چلتا ہے نا کہ خوشی میں کیسا ہے اور غم میں کیسا ہے. نارمل حالات میں تو سب نارمل ہی ہوتے ہیں. مسئلہ پتہ چلتا ہے جب شادی بیاہوں میں دیکھو نا آپے سے باہر آ جاتے ہیں. دیکھا ہے نا آپ نے, شادی بیاہوں میں ایک دم لمٹ کو کراس, اور غموں میں بھی لمٹ کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے الا المصلین فرمایا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے نہیں ہیں, ان کے اندر یہ برائیاں نہیں ہیں. وہ غموں میں صبر کرتے ہیں اور خوشیوں میں شکر کرتے ہیں اللہ کا. جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں. جیسے دولت ملی تو ان کے صدقات و خیرات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. صحت ملی تو اور ان کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر پکا ایمان رکھتے ہیں, جن کو اللہ کے وجود کا یقین ہے. ان کو یقین ہے کہ کسی نے ہمیں بنایا ہے اور وہ ہماری ایک ایک عمل پر مطلع ہے. جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے, اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہمیں کوئی غم آیا ہے یہ اس نے دیا ہے, یہ اتفاق سے نہیں ہوا. سارا مسئلہ پھڈا کھڑا ہوتا ہے جب آپ کس چیز کو بائی چانس سمجھ لیتے ہو. بائی چانس ایسا ہو گیا تو آدمی کہتا ہے یار نہ ہوتا تو کتنا زبردست تھا یار. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو بائک پہ, میں مثالیں بھی وہی دیتا ہوں جو صبح شام خود بھگت رہے ہوتے ہیں. خود بھگت رہے ہوتے ہیں. آپ بائک پہ جا رہے ہو, کراچی میں ٹینکر ہے, پانی کے ٹینکر ہے نا, ٹینکر مافیا تو ایک بڑا مافیا ہے, آپ کو پتہ ہے. ٹینکر ہے یا کنٹینر ہے. اب کیا ہوا کہ آپ بائک پہ, کئی بائکیں نکل گئی کنٹینر کے لیفٹ سائڈ سے نا, آپ کا جب نمبر آیا تو اتفاق سے کنٹینر کا جو ٹائر ہے نا وہ کھڈے میں آ گیا اور وہ کنٹینر الٹ گیا آپ کے اوپر. یہ بہت واقعات ہوتے ہیں. باپ بولو گے یار 20 لوگ بائکوں والے نکل گئے یہاں سے, ہے بھائی میری ہی قسمت تھی کہ یہ کھڈے میں آنا ہے ٹائر اور یہ میرے اوپر ہی گرنا ہے. ہوتا ہے نا واقعات, کوئی پتھر ٹوٹ کے گرا, لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے نا پہاڑوں میں,
پتھر لڑکتا 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 آ رہا ہوتا ہے، 20 لوگ نکل گئے، آپ کی قسمت دھڑام سے آپ کی گاڑی کو اڑا دیا. تو ایسے میں انسان کا ذہن یہ کہتا ہے یار یہ تھوڑا سا 1 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتا تو میں بچ جاتا. یہ چیز انسان کو ٹینشن میں ڈالتی ہے، کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا. نبی نے کیا فرمایا؟ یہ جو کاش کا لفظ ہے، لو کا لفظ ہے، اگر مگر کا لفظ ہے، یہ شیطان کا کلمہ ہے. ایسے موقع پہ کافر کہے گا یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا. مسلمان کہتا ہے یہ ہونا تھا، یہ خود سے نہیں ہوا، یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. رفیعت الاقلام وجفت الصحف، نبی نے فرمایا اللہ نے تقدیر جس قلم سے لکھی ہے، لکھ دیا نا اللہ نے یہ ہوگا، اتنی بائکیں گزر جائیں گی، یہ والی بائک جب آئے گی تو اسی وقت ٹائر کھڈے میں آئے گا. حالانکہ اس سے بڑے بڑے کھڈوں میں پہلے آ چکا ہے مگر کنٹینر گرا نہیں، صرف لوز ہوا تھا اس وقت. شروع میں نا وہ کنٹینر لوز ہو رہا ہوتا ہے مختلف کھڈوں میں آ کے، گرانا اس کے اوپر ہے. اللہ بچائے یار ہمیں ان مصیبتوں سے. میں بائک چلاتا تھا نا تو مجھے یاد ہے یہ کراچی کے جو ٹرک ہیں ان کو بائک والے تو نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے. جو کنٹینر کا ٹرک بیٹھا ہوا تھا، ٹرک والا بیٹھا ہوا تھا اوپر، بہت اوپر، جیسے عرش معلیٰ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ. میری چھوٹی سی بائک تھی، اب میں جب سائڈ سے نکالنے لگا تو وہ اس نے ٹرن مار دیا. مجھے پتا تھا کہ میں گروں گا اور یہ ٹائر میرے اوپر آئے گا. میں نے زور سے چیخ ماری کیونکہ اس کو وہ گلاسز میں بھی میں نظر نہیں آ رہا تھا. سائڈ گلاسز جو ہوتے ہیں نا وہ بائک والے تو اتنے نیچے ہوتے ہیں، وہ یہ گلاسز میں ان کو قریب والا بائک والا نظر نہیں آتا. میں نے زور سے چیخ ماری تو وہ ڈرائیور جھانک کے اس نے مجھے دیکھا اور زور سے کہکا لگا کے ہنسا. اس نے کہا بچ گیا، یعنی اس کو یہ تھا کہ یار یہ بیچارہ بھی گیا تھا مولانا صاحب. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار یوں ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا، یہ ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا. نبی نے فرما دیا رفعت الاقلام. مسلمان کیا سوچتا ہے؟ بھائی جس قلم سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے، جس کے بارے میں جس وقت جو ہونا ہے وہ لکھ کے اللہ نے قلم اٹھا کے واپس رکھ دیا. دیکھو دفتروں میں ایسا ہوتا ہے، آپ سر سے کوئی سائن وائن کروانے ہو، آپ نے کوئی پلاٹ کی فائل پہ سائن کروانا ہو، اپنے نام فائل کروانی ہے، کوئی کاغذ اپنے نام، وہ جب تک تو گورنمنٹ آفیسر بیٹھا ہوا ہے، پین اس کے ہاتھ میں، جو لکھوانا ہے، طلاق بھی لکھوانی ہے نا، لکھوا دو آپ. اس وقت اس کا موڈ اچھا ہے، آپ اس کو رشوت دے کے، لڈو کھلا کے، کچھ بھی ہے. جب سر نے پین رکھ دیا نا دراز میں اور اٹھ کے جانے لگے، اس وقت پھر معاملہ کیا ہو گیا؟ کھٹائی میں. اب پتہ نہیں کل آئے گئے سر، آئیں گے کل آفس بند نہ ہو جائے، ہڑتال نہ ہو جائے، موڈ سر کا اچھا ہو یا نہ ہو. تو اس سے پہلے جب تک کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے بہت کچھ چینج کروایا جا سکتا ہے. اسٹیمپ پیپر پہ آپ کوئی تحریر لکھوا رہے ہو تو وہ کہتا ہے بھائی دیکھو فائنل ہے یا نہیں ہے، فائنل ہونے کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یوں ہی سمجھایا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھوایا. ہمیں نہ سمجھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہوگا نا قیامت تک وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی اب تبدیلی ممکن نہیں ہے. اس لیے اس میں اگر مگر کرنا، یوں کر لیتا، یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا. اب یہ گیا بھائی، اب یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہمیں کہ سب سے پہلی جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ کیا؟ قلم پیدا کیا. دیکھو کسی بھی ملک میں سب سے پہلے کس کو فوکس کیا جاتا ہے؟ اس کا آئین، کہ ایک کنٹری کی اصولوں پہ چلے گا. جیسے کوئی نیا ملک بنتا ہے، جتنے بھی اسمبلی کے ممبران ہیں بیٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آئین لکھو بھائی. یہ نہیں لکھا، ریٹن فارم میں نہیں آیا، زبانی نہیں ہوتا. وہ زبانی تو ہو سکتا ہے یا کچھ آج ہم نے کسی بات پہ اتفاق کیا، کل کوئی مکر جائے، تو ریٹن میں لے کر آؤ، لکھو اس کو. تو اللہ میاں نے بھی جب اس کائنات کو بنایا، زمین بنی، آسمان بنے، انسانوں کی جو بھی اللہ نے ارادہ کیا، تو اللہ نے سب سے پہلے اس لکھا کہ کیا ہو. بلکہ کائنات کو بنانے سے پہلے کائنات بھی اسی لکھے ہوئے کے نتیجے میں بنی ہے کہ میں ایسے اس نظام کائنات کو بناؤں گا. تو قلم. اور کمال کی بات ہے جیسے پاکستان کا آئین ہے نا، کہ سب سے پہلی شک کیا ہے؟ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ. پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ. پہلی شک یہی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آگے جو کچھ ہوگا نا اس کو سامنے رکھ کے قانون سازی ہوگی. یہ بڑی جاندار بات ہے پاکستان کے آئین میں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، کیونکہ آئین بہت جاندار ہے. آگے امپلیمنٹ نہیں ہے اس کا، وہ نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آئین کے خلاف آپ آواز اٹھاؤ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بولو بھائی آئین کے مطابق یہ قانون غلط ہے، اس میں آپ کی بات بھی سنی جائے گی، اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. جیسے عدالتی خلا، وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے جو آج کل عدالتی خلا چل رہا ہے. تو اس میں آپ یہ نہیں کہ پاکستان غیر اسلامی ملک ہے،
آپ بولے پاکستان اسلامی ملک ہے، تو جب اسلامی ملک ہے تو اس میں عدالتی خلا غلط کیوں بنا ہوا ہے؟ لوگ بے وقوفی پتہ ہے کیا کر رہے ہیں مذہبی اسکالر ٹی وی میں آ کے کہہ رہے ہیں یہ طاغوتی نظام یہاں پہ نافذ ہے، یہاں پہ غیر اسلامی نظام نافذ ہے۔ بھائی صاحب اس سے تو آپ فیور کر رہے ہو ان قوتوں کو جو چاہتی ہیں کہ اسلام نہ آئے۔ آپ نے تو کہہ دیا کہ غیر اسلامی ہے، وہ کہیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں غیر اسلامی ہے، تو پھر تم مولوی لوگ جو ٹوپیاں پہنی ہوئے یہاں سے کیا کرو، نکلو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قائد اعظم کو لوگ سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو سیکولر تھے۔ تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ بتانا کہ بانی پاکستان سیکولر تھے، لہذا یہ اسٹیٹ بھی کیا ہے، سیکولر ہے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں نہیں بھائی وہ سیکولر نہیں تھے، ان کا نظریہ تھا دو قومی نظریہ اور پھر اسلام کے نام پہ ملک، یہ تو انہوں نے آواز اٹھائی تھی۔ اگر وہ سیکولر ہوتے تو اسلام کے نام پہ کنٹری کیوں بناتے؟ وہ جو بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ چلا ہے، وہ مقدمہ یہ چلا ہے مسلمانوں کو ایک الگ کنٹری چاہیے جہاں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو کوئی سیکولر آدمی اس طرح کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ اس مطالبے سے پتہ چلتا ہے۔ تو کچھ نعرے بڑے زہریلے ہوتے ہیں، دیکھنے میں کیا لگ رہے ہوتے ہیں، بڑے اٹریکٹیو۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہے، وہ پسے پردہ بیڑا غرق کر رہے ہیں مذہب کا۔ کہنے میں تو وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، یار دیکھو یہ سیکولر، یہ اس کا مطلب یہ سیکولر مان لیں پھر ہم اسلام کے لیے اس میں کوشش کریں گے۔ نہ نہ نہ، آپ نے سیکولر مان لیا تو اب اسلام کے لیے اس میں کوشش نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے نا، تو جو اگر مسلمان مان لیں کہ انڈیا سیکولر اسٹیٹ ہے تو پھر اسلامی نظام کی بات کر سکیں گے وہاں پہ؟ نہیں کر سکیں، کوئی بھی نہیں سنے گا۔ تو اس لیے خوب اپنا کانسیپٹ کو کلیئر کرو۔ جب بھی کوئی کہتا ہے پاکستان ایک غیر اسلامی ملک ہے، یہ غلط۔ اس میں کچھ مخلص لوگ بھی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے اس ورڈنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ بے وقوفی والی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر رکھیں، پاکستان اسلامی ہے، اسلامی تھا اور اسلامی رہے گا۔ کسی کا باپ بھی اس کو سیکولر اسٹیٹ انشاءاللہ نہیں بنا، ہم بننے بھی نہیں دیں گے۔ تو آئین ہمارا 100% اسلامی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ گورنمنٹ کو جب گڑبڑ کرنی ہوتی ہے، غیر اسلامی لا پاس کرنا ہوتا ہے، تو لیبل کس کا لگا دیا جاتا ہے؟ اسلام کا لیبل، اسلام کا لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس پہ اسمبلی میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے، اس پہ وفاقی شرعی عدالت میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت بنی ہوئی ہے، آپ اس میں کیس کریں کہ یہ قانون غیر اسلامی ہے، جس پہ لیبل کس کا لگ گیا ہے؟ اسلام کا۔ تو لا قانون آپ کا ساتھ دے گا اس میں، سمجھتے ہو؟ آپ قرآن و سنت سے ثابت کر دو دلائل کی دنیا میں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جب تک وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے، درجنوں قوانین جو غیر اسلامی تھے ان کو اسلامی بنا دیا گیا تھا۔ کسی سیکولر اسٹیٹ میں ایسا ممکن نہیں۔ آپ امریکہ میں کیس کر کے دیکھو، کوئی شرعی عدالت ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ آپ بولو جی یہ غیر اسلامی قانون ہے، اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں، وہ کہیں گے بھائی تو غیر اسلامی ہے تو یہ ملک اس غیر اسلامی ہے، اسلامی کس نے کہا کہ یہ ملک ہے؟ لیکن یہاں میں ممبر پہ بیٹھ کے بار بار چیختا ہوں نا کہ عدالتی خلا غیر اسلامی، عدالتی خلا غیر اسلامی۔ کیوں مجھے یہ چیخنے کا حق ہے؟ تو اسلامی ملک میں تو میں چیخ سکتا ہوں، غیر اسلامی کنٹری میں میں اس طرح آواز نہیں اٹھا سکتا۔ تو اسلامی ہے تبھی تو آواز اٹھا رہا ہوں، نہیں یہی میرا خیال ہے بات۔ دیکھو ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو بولتے ہو ابے تو کلمہ گو ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان مان رہے ہو۔ ہاں مسلمانوں والی ایک کام نہیں کر رہی ہے، تو مسلمان مان رہے ہو۔ اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا اور آپ کہہ رہے ہو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ کسی نے کہا یہ کافر کا بچہ ہے، یہ کیونکہ نماز نہیں پڑھتا، یہ کام اس کے سارے کافروں والے، دیکھو کافر بھی نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی نماز نہیں پڑھتا، تو یہ مسلمان کہاں سے ہو گیا؟ تو ہم اس سے اس کو فیور دے رہے ہیں، اس کا مطلب اب ہم اس کو نماز کا کہہ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح پاکستان میں بہت سارے کام غیر اسلامی ہیں لیکن کنٹری کیا ہے؟ اسلامی ہے۔ تو ان غیر اسلامی کاموں کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی، اور آواز اسی بیس پہ اٹھائی جائے گی کہ ہم اس ملک کو اسلامی مان رہے ہیں۔ اگر مانیں گے ہی نہیں تو پھر آواز تھوڑی اٹھائی جائے گی۔ مسلمان کو نماز کا کہا جائے گا، کافر کو نماز کا نہیں کہا جاتا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جب اپنی مرضی کا کوئی الٹا قانون نافذ کرنا ہوتا ہے اس پہ کیا لگا دیا جاتا ہے؟ اسلام کا لیبل۔ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے ضیاء الحق کے دور میں ایک بڑا خاندانی کام ہوا تھا، وفاقی شرعی عدالت بنی تھی کہ بھئی جو قانون آپ کو لگے نا غیر اسلامی، آپ اس میں کیس کرو۔ جب آپ کیس کرو گے، ثابت کر دو، تو وہ کالعدم ہو جائے گا۔ لیکن یہ کام ہو نہیں رہا ہے، اور یہ کام عوام کے دباؤ کے بغیر بھی نہیں ہوتا۔ بعض بہت مشکل سے چینج ہوتے ہیں قوانین، چھوٹے موٹے تو آسانی سے ہو جاتے ہیں، کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں ان میں بین الاقوامی دباؤ ہوتا ہے۔ جیسے یہ عدالتی خلا کا جو مسئلہ ہے نا، یہ بین الاقوامی دباؤ ہے حکومت پہ کہ بھئی یہ عورتوں کو طلاق کا حق دینا ہے، بھلے تمہارا خاندانی نظام تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس حق دے دو۔ جب چاہے جو عورت کو کوئی میاں 6 بچوں کے بعد بھی اگر اس کو غفار پسند آ رہا ہے تو وہ جائے۔ اب یہ باہر کا دباؤ ہے۔ اب یہ وفاقی شرعی عدالت میں آپ چینج کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے عوام میں کا دباؤ ضروری ہے۔
اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں بھائی عوام اس کو سیریس لے رہی ہے, روڈوں پہ نکلے لوگ. تو یہ کام ہے دینی سیاسی جماعتوں کا. سیکولر سیاسی جماعتیں کریں گی نہیں, ان کو اس سے غرض نہیں ہے. تو یہ کس کا کام ہے؟ دینی سیاسی جماعتیں. اور وہ اس پہ بالکل آواز بولو نہیں اٹھا, کیونکہ وہ بھی ایک سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو عوام کا فیور چاہیے. عوام اگر یہ آواز اٹھائے گی تو وہ بھی اٹھا لیں گے, عوام آواز نہیں اٹھائے گی تو وہ بھی نہیں اٹھائیں گے. تو عوام اٹھائی نہیں رہی ہے. تو ہم جو ممبر پہ چیخ رہے ہیں نا عوام کو بیدار کرنے کے لیے کہ تم سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤ, یہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہے ہیں ہم نہیں مانتے, یہ غیر اسلامی ہے, وکیلوں کو ڈراؤ. آج بھی ایک ایڈوکیٹ آئے تھے, ان کو میں نے ڈرایا, میں نے کہا یہ عدالتی خلا جو آپ لوگوں نے دھندے لگائے, میں کہہ رہے بھائی میں تو خلا کا کیس ہی نہیں لیتا, میں کیوں اپنے کھاتے میں زینا ڈالوں. کچھ لوگ ڈر گئے الحمدللہ. پشاور سے ایک ایڈوکیٹ آئے, انہوں نے کہا کہ میں نے 10 سال سے اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں, 10 سال سے. کہہ رہے میں بھی نہیں یہ کرتا, مجھے ڈر لگتا ہے, اللہ کو میں نے کیا جواب دینا. بیوی کسی اور کی ہے, جج صاحب نے پکڑا دی غفار کو. وسیم کی بیوی تھی, جج نے اٹھا کے غفار کو. ایک جج آئے تھے بہت بڑے, میں پورے ان کو مینشن نہیں کروں گا کسی کی پرسنل باتوں کو, وہ مجھ سے بہت بحث کر رہے تھے اس پہ, عدالتی خلا عورت کو نہیں رہنا چاہتی. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہو, جج صاحب آپ اپنی بیوی کو طلاق دو, دوسروں کی بیویوں کو آپ طلاق مت دو. ایک دم نہ وہ ان کے کان کھڑے ہو گئے. یار یہ ان کو لگا کلک کیا, ان کو یہ کیا لگا ان کو, جیسے مولانا صاحب تھے جو میٹھا کھانے کے اکثر مولانا لوگ شوقین ہوتے ہیں, تو بیمار تھے نا, ایسے مرنے لگے نا, بالکل جان نکل رہی تھی ان کی. کوئی آ کے کہہ رہے ہیں ان کو پیناڈول کھلاؤ, کوئی کہہ رہے ہیں ان کو ٹیکا لگاؤ, کوئی کہہ رہے ہیں ان کو یہ کرو, کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو. ایک نے کہا دودھ جلیبی کھلاؤ, ایک دم کلک کیا ان کو, ایک دم ان کی آنکھیں کیا ہو گئیں, کھل گئی, اٹھ کے بیٹھ گئے. بولے بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے. تو کچھ چیزیں انسان کو ایک دم کیا کرتی ہیں, دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو ایسا اسٹائل اختیار کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک دم کلک کر جائے, تھا کر کے لگے اس کی کھوپڑی میں جا کے. تو میں تو دلائل سے چیخ کے تھک گیا کہ بھائی عورت خود سے نہیں لے سکتی. ہاں مرد ظالم ہو ایک الگ بات ہے, اس میں گواہوں سے ثابت کرے کہ یہ بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, پھر فسخ نکاح ہوگا, تنسیخ نکاح ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ جب چاہے جو عورت چاہے. تو میں دلائل کے انبار لگا دیے, نہیں سمجھ میں آ رہا. وہ جج بھی آئے ہوئے تھے, ان کو بھی میں نے سمجھایا, نہیں آیا. میں نے کہا پھر ایک بات ہے جج صاحب, آپ اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتے ہو, دوسروں کی بیویوں پہ اللہ نے آپ کو کنٹرول نہیں دیا. تو ایک دم جیسے وہ چیز جلیبی کلک کر گئی تھی نا ان کو بھی یہ جملہ کیا کر گیا, کلک کر گیا, کر کے لگا. تھوڑی دیر تک غیرت آئی, پھر دوبارہ وہی بےغیرتی والی باتیں شروع کر دی, ہلے تھوڑی دیر کے لیے, پھر کہنے لگے ایکچولی بھائی ڈرامے بازی مت کرو. جب ایک غیر اسلامی ہے تو کیا ہے, غیر اسلامی. یہ ایکچولی باتیں امریکہ میں آپ کر سکتے ہو اسمبلیوں میں. جب آپ نے لا آپ کا یہ ہے کہ اسلام کے منافی قانون نہیں بنے گا, تو اس پہ بحث نہیں ہوگی عقل کیا کہتی ہے, بحث اس پہ ہوگی کہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. پھر میں نے کہا اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا نا تو عقل بھی یہی کہتی ہے, کیونکہ اگر بیوی کو اس طرح سے ڈیورس کا حق دے دیا جائے جیسے عدالتوں نے دیا ہے, تو میں نے کہا مجھے وہ باریک لکیر دکھا دو, بتا دو کہ کون سی حد ہے جس سے ہم فرق کریں میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں. پھر فرق کیا رہ گیا, نہیں یہی بات سمجھ, سوائے ڈاکومنٹیشن کا. بھائی گرل فرینڈ کو بھی ہر وقت بریک اپ کا حق حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو بیوی کو بھی ہے. تو پھر بس نام کا فرق ہو گیا کہ یہ کاغذ میں بیوی لکھی ہوئی ہے, اس کو لکھا ہوا ہے, اور اس کو کاغذ میں گرل فرینڈ لکھا ہوا ہے, یا کوئی کاغذ ہی نہیں ہے. تو کاغذ تھوڑی ہے جس سے پتہ چلتا ہے. جب کاغذ نہیں ہوتے تھے تو کیا میاں بیوی بلوچستان میں KPK میں گاؤں دیہاتوں میں تو بہت سے نکاح جن کا کوئی کاغذ سرے سے ہے ہی نہیں, تو وہ کیا میاں بیوی نہیں ہے. تو بیوی میں اور گرل فرینڈ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس آنے کا حق ہے, جانے کا حق نہیں ہے, اور گرل فرینڈ کے پاس آنے کا بھی حق ہے اور جب چاہے جانے کا بھی حق ہے. اس بات پہ سیکولر لوگ مجھے بہت گالیاں دیتے ہیں, تو دبا کے گالیاں دو. جب تمہاری بیوی تمہیں چترول لگائے گی نا, غفار کو پسند کرے گی 6 بچے پیدا کرنے کے بعد, پھر دیکھتا ہوں تمہاری حالت کیا ہوگی. اور ان کے تو کمبختوں کے 6 بچے بھی نہیں ہوتے, ایک آدھ بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی جب وہ غفار کے پاس جائے گی نا, تو میں تجھ سے پوچھوں گا بتا میں صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا. تو اصل میں ان سیکولر لوگوں کا بیوی سے وہ رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے کمبختوں کا. انہوں نے کوئی جانے نچھاور بھی نہیں کرنی ہوتی, بیوی سے بھی یہ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بیگم یو آر, وہ ہے نا تمہاری جیسی تم چاہو زندگی گزارو, میں اپنی لائف میں مست, تم اپنی لائف میں مست. ہم جب اسٹیج پہ جائیں گے کسی پروگرام میں تو دونوں ایز اے میاں بیوی جائیں گے, باقی تیری مرضی, تو غفار کے پاس جا, تو ستار کے پاس جا. تو جب یہ بغیرتی ہو پھر اس کو عدالتی خلا میں کوئی اشکال نہیں ہوگا. غیرت مند لوگوں کے لیے میں حساب کتاب بتا رہا ہوں, جس کو یہ ہوتا ہے کہ یار بیوی میری ہے اور پسند کس کو کر رہی ہے, غفار صاحب کو یا وسیم صاحب کو یا جمشید کو پسند کر رہی ہے. تو غیرت مند لوگوں کو ہوگا کہ یار میری بیوی ہے اور عدالت اس کو کسی اور کو پکڑا رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اسلام میں یہ بغیرتی بولو نہیں ہے. تو اس پہ خدا کے بندو آواز اٹھاؤ, آپ لوگ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. جب بھرپور آواز اٹھے گی نا تو یہ ہمارے سیاسی لیڈر تھوڑا سا ہلیں گے, ورنہ یہ نہیں ہلیں گے. ان کو
دماغ سے نکال دو اور پرسنلی ملاقاتیں کرو, ان کو عزت دو. مجھے اس سلسلے میں آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملنے کا موقع ملا نا, عزت کے ساتھ میں زرداری صاحب سے بھی ملنے کے لیے تیار ہوں, شاید عزت سے کام ہو جائے بھائی. میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف سے ملنے کا موقع ملا, اس سے بھی ملنے کے لیے, لیکن کوئی سنے تو نا, کسی سے بھی ملنے کا موقع ملا میں تیار ہوں. میں نے تو وکیلوں کو بولا ہے میری جو مدد چاہیے نا اس قانون کو تبدیل کروانے کے لیے, جب جہاں بلاؤ گے میں پہنچنے کے لیے تیار ہوں. اس سے زیادہ میں کیا کروں یار. لیکن ہمارے اسکالر کو دیکھو, کام دھیلے کا نہیں کرنا, طاغوتی نظام کو بدلو, طاغوت کے, اور اسلامی حکومت. ابے اسلامی حکومت تو ہے, اب اس کو اسلامائزیشن کرنے کے لیے لا تبدیل کرنا ہے. اس پہ آواز, جیسے انہوں نے آواز اٹھائی ہے کیسر راجہ نے, یہ جو ڈرامہ آ رہا ہے کون سا برزخ, اس پہ آواز اٹھائی, یہ کام ہے اسلامائزیشن کا. اب کیسر راجہ صاحب بھی بیٹھ دیتے میں طاغوت کی نظام کو برداشت نہیں, پلٹ دوں گا پورا نظام. اس کا مطلب آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا بھائی یہ برزخ ڈرامہ آ رہا ہے, اس میں ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دیا جا رہا ہے, ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور عدالت میں جائیں گے. اس کا مطلب کیسر راجہ صاحب واقعی کیا چاہتے ہیں, ملک کو اسلامی بنانا. ایک ٹاسک لی نا, جیسے یوتھ کلب والوں نے LGBT کے خلاف کانفرنسز کی, وکیلوں کو بلایا, ان کو شعور دیا, کورٹ میں کیس گیا, اور بھی لوگوں نے ساتھ دیا, اور یہ قانون الحمدللہ تبدیل ہو گیا. اس کا مطلب یوتھ کلب والے واقعی پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں, اسلامی. لیکن اگر وہ باتیں پھینکتے رہتے, ہم یہ پورا نظام بدلیں گے, یہ طاغوتی نظام ہے, غیر اسلامی ملک ہے, وہ نظام کو پلٹو, اس کا مطلب آپ کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہے. جس کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہوتا, اس کا بہت بڑے بڑے کام کرنے کا پروگرام ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو نا. اور جس کا بہت بڑے بڑے کام کرنے کا پروگرام ہوتا ہے, اس کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہوتا. ایک صاحب آئے نا, اور آسان مثال, آپ کی مرضی مطلب کی مثال دیتا ہوں. میں ابھی ٹاپک پر آ رہا ہوں, یہ بیچ میں ایک درمیان میں بات ہے کہ آج کل ٹی وی پہ طاغوت بہت چل رہا ہے, طاغوتی نظام ہے, طاغوت ہے, تو کیا کریں, طاغوتی نظام ہے تو بھائی ایک ایک چیز کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو گے تو ہو جائے گی. آئین کس کو فیور کر رہا ہے, آئین آپ کو فیور کر رہا ہے. آئین ہی غلط ہوتا تو پھر ہم نظام کی تبدیلی اور وہ بہت بڑے پیمانے پر کچھ کرنے کی کوشش کرتے. یہاں تمیز سے ہو سکتا ہے, لیکن یہ کام کریں گے وکلا کر سکتے ہیں, ججز کر سکتے ہیں, اور سیاسی لوگ کر سکتے ہیں. تو ججز پہ, وکیلوں پہ, اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ محنت کی جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور مذہبی جماعتوں کو, مذہبی تنظیموں کو, اسلامی نظریاتی کونسل کو توجہ دلائی جائے کہ آپ کرو یہ کام, تو یہ بہت آرام سے ہو سکتا ہے. اور اگر یہ کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے, بس آپ باتیں پھینک رہے ہو بیٹھ کے. تو وہ کیا تھا, میں مثال دے رہا تھا نا, کہ جو کرنا چاہتا ہے نا وہ اس کے پاس ایک پیکج ہوتا ہے, اس طریقے سے ہوگا. جو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہو, اس کا مطلب وہ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کس لڑکی سے؟ کہتے ہیں لڑکی جو میرے ویژن کا حصہ ہو اور اس ٹائپ کی ہو, جو میرے ساتھ بزنس میں پارٹنر بنے, اور میرا ایک ادارہ ہے وہ بھی چلا لے, اور یہ بھی کر لے اور وہ بھی کر لے, ایسی صفات. میں نے کہا اس کا بول دو, میں نہیں کرنا چاہتا. خام خواہ میں کیوں فضول باتیں کرو میرے سامنے بیٹھ. یعنی تیرے کو ایسی عورت چاہیے جو جوان بھی ہو, تجھے اولاد بھی دے, اور تیرا اسکول بھی چلائے, تیرا مدرسہ بھی چلائے, تیرے ساتھ بزنس پارٹنر بھی ہو, اور وہ تجھے پسند بھی آئے, اور اس کمبخت کو تو بھی پسند آئے. تو جس نے نہیں کرنی ہوتی وہ کیا کرتا ہے, باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے جاننے والے, جب میں یہ بیان آتا ہے تو نیچے کچھ خواتین کے کمنٹس آتے, یہ نہیں سدھرے گا, میرے بارے میں لکھا ہوتا ہے. یہ ہر بیان میں دوسری شادی کہیں نہ کہیں سے کھینچ کے لے. ایک انٹرویو میں, ایک پوڈ کاسٹ میں خاتون سے پوچھا گیا, وہ خاتون میرے خلاف بول رہی تھی ہر وقت شادیاں کرتے ہیں, تو اس نے کہا اب تو ان کی 4 ہو گئیں. کہتی ابھی بھی کر رہے ہیں باتیں, یہ ہو گئی ہیں پھر بھی پتہ نہیں کیا شوق ہے ان کو باتیں کرنے کا. تو اس پہ کسی نے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں اس طرح کے کلپ پہ نا, کہ یہ نہیں سدھرے گا. جن کو میرے بیان جو تکلیف ہو رہی ہے نا, انہوں نے نیچے کمنٹس کیا ہوتے ہیں, یہ مولوی, یہ مفتی نہیں سدھرے گا. تو واقعی میں نہیں سدھروں گا, میں بہت بگڑا ہوا ہوں. تو میں بولتا رہوں گا موت تک, مثالیں بھی میں دیتا رہوں گا اس کی. تو وہ کیا ہے, وہ میں بتا رہا تھا نا کہ ہمارے ایک جاننے والے ایک استاذ ہیں, عالم بھی ہیں, وہ ایسے نا بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ ٹیک لگا کے نا, اکثر میں نے دیکھا اسی طرح بیٹھے ہوتے تھے وہ. تو مجھے کہنے لگے کہ نسوار ان کے منہ میں تھی, پشتو اسپیکنگ ہے, مجھے کہنے لگے یار تم نے پتہ نہیں کیسے کر لی, ہماری تو کوئی دوسری بھی نہیں ہو رہی. تو میں نے ان کی نقل اتاری نا, میں کرسی پہ ایسے کر کے بیٹھ گیا, یوں کر کے نا, ایسے کر کے تھوڑا نسوار والا میں نے وہ بنایا چہرہ. میں نے کہا اس طرح نہیں ہوگی, جب آپ کے پاس آؤ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہوگے, اور وہ کہہ رہے پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی. ایسے تھوڑی ہوتی ہے بھائی, ہلنا جھلنا پڑتا ہے, کیا خیال ہے, رشتہ تلاش کرنا پڑتا ہے, جاننا پڑتا ہے. تو یہ کیا اس طرح, تو میں نے کہا پہلی ہو گئی, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو میرے بھائی, طاغوت کی بات کرنا, نظام کی تبدیلی کی بات کرنا بہت آسان, کوشش کرنا بہت مشکل. تو کوشش, آئین آپ کو فیور کر رہا ہے. آئین کس کے ساتھ ہے, مذہبی لوگوں کے ساتھ ہے. کہ اتنی خاندانی شق آئین میں ڈل گئی ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی لا نہیں بنے گا. اب ہماری اسمبلی 100% بھی سیکولر ہو جائے نا, قانون کے ہاتھوں آگے مجبور ہو جاتی ہے.
देखो जनरल मुशर्रफ तो बहुत एक सेकुलर सा आदमी था, उसने भी कुछ उल्टे कवानीन जब नाफिज किए ना, तो पहले मौलवियों को बिठा के ना, अपनी मर्जी के सरकारी मौलवियों को बिठा के टॉक शॉक पे उसको मुशर्रफ व इस्लाम करने की कोशिश की है उसने, क्योंकि उसको पता था कि यार कितना ही उल्टा कानून में नाफिज करूं, लेकिन मुझे कुरान और सुन्नत का सहारा लेना पड़ेगा, मुझे कोई लेबल लगाना पड़ेगा। तो ये खुद इसकी अलामत है भाई, लोग गलत हैं, मुल्क गलत नहीं है, जो इंप्लीमेंट करने वाले वो दो नंबरियां करते हैं, मुल्क गलत नहीं है। तो तमीज से आप जब काम करोगे, कानून लॉ आपका साथ देगा, कोर्ट आपका साथ देगी, अगर आप तमीज से काम करने की कोशिश करोगे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो यूथ क्लब वालों ने कोशिश की ना एलजीबीटी के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी थी, उनके अलावा भी लोगों की थी, सिर्फ उनकी नहीं थी, उनकी बहुत बड़ी एफर्ट थी, एक प्रॉपर वे में उन्होंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया वो कि भाई ये गैर इस्लामी है। तो इसी तरह ये बरज़ख ड्रामा है, कैसर राजा साहब इसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, आप उनका साथ दो, ठीक है ना। वो कहते हैं अदालत में जाऊंगा, इसकी ऐसी की तैसी करवा दूंगा, बंद करवाऊंगा। तो ये एक तरीका है, क्योंकि लॉ किसका, यही अगर इंडिया में चल रहा होता, अमेरिका में चल रहा होता, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखो कनाडा में, अमेरिका में, यूके में स्कूलों में बच्चों को होमोसेक्सुअलिटी सिखाई जा रही है बाकायदा, वहां आप कोर्ट में इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। पाकिस्तान में सिखाई जाए तो आप कोर्ट में इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, समझते हो, आवाज उठा सकते हो। तो ये बहुत बड़ी चीज है यार पाकिस्तान में, इसका हम फायदा नहीं उठा रहे हैं, बस हम स्टेट के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि गैर इस्लामी गैर इस्लामी, भाई इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और केपीके का जो लॉ है वो और ज्यादा, उसकी तो बहुत सारी जुजियात इस्लाम के और ज्यादा करीब हैं, तो उसमें तो और ज्यादा आसानी से हो सकता है, लेकिन वही बात है, हम कोशिश ही नहीं करते, हमारी दीनी सियासी जमातें कोशिश नहीं करती हैं। और जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल है उनसे भी मुझे कुछ इश्कालात हैं, उन्होंने 20 दफा तवज्जो दिलाई है, नहीं हो रहा हिसाब किताब। तो जब अल्लाह ने कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, जो कुरान की आयत का तर्जुमा किया ना अल्लामा इकबाल ने, कि ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अल्लामा इकबाल थे, पता नहीं अल्ताफ हुसैन हाली थे, किनका शेर है ये, कि जिस कौम को खुद ही लोग, दीनदार लोग ही इस पे नहीं चाहते हैं, तो फिर कहाँ से होगा, बस बैठ के बातें करते रहो। तो कहाँ से कहाँ निकल ली, हम भाई क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ कहाँ से गया मैं, तो बयान कुछ और लेके चला था ना, अबे रिटर्न फॉर्म, हाँ ये रिटर्न पे बात आई थी, आपने सही पर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब कोई मुल्क बनता है तो लिखा जाता है आइन को, तो अल्लाह मियाँ ने भी जब कायनात बनाने का इरादा किया, हदीस में आता है सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया और कलम से कहा लिख, अब लिखा जा रहा है। अल्लाह को ये लिखने की जरूरत नहीं थी कि हाकिम आला अल्लाह है, ये लिखने की अल्लाह को जरूरत बोलो है नहीं, क्योंकि अल्लाह खुद ही बना रहा है ना, तो खुद ही है सब कुछ। अल्लाह को ये लिखने की जरूरत थी कि मैं जो कानून साजी आगे करूंगा वो किस उसूल के तहत, जैसे पाकिस्तान में लिख दिया गया हाकिम आला अल्लाह है, और ये इसमें मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी की बड़ी एफर्ट्स हैं, समझते हो। और सुबह शाम उलमा देवबंद को गालियां लोग देने वाले बहुत हैं, लेकिन इसमें उलमा की कायद आजम से मुलाकातें थी और उनकी मेहनत थी, जिसके नतीजे में सबसे पहली शिक क्या आई है, हाकिम आला कौन है, अल्लाह है। ये बड़ा खानदानी काम उलमा ने करवा लिया था, बर्रे सगीर के उलमा ने। तो अब उसी शिक के नीचे सारे उसूल तय होंगे। तो अल्लाह मियाँ ने क्या किया भाई, अल्लाह ने कहा मेरा तो कोई असम्बली नहीं है, मैं खुद ही कानून बना रहा हूं कि इसको कैसे चलाया जाएगा। तो अल्लाह मियाँ ने अपने आप को पाबंद किया सबसे पहले, कि मैं जो कानून साजी करूंगा, जो मेरे बंदों से मामलात होंगे, मखलूक से मामलात होंगे, वो इस उसूल के तहत होंगे। वो उसूल अल्लाह ने क्या लिखा, सबकत रहमती गज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब रहेगी। क्या मजा आ गया कि नहीं आ गया। अल्लाह ने ये नहीं लिखा, अगर लिख देते मुझे गुस्सा ही नहीं आएगा तो फिर सब कुछ हमारे लिए हलाल हो जाता, न कौम आद तबाह होती, न कौम समूद तबाह होती, कौम लूत अभी तक चल रही होती, अल्लाह बचाए, इस कानून की हमें जरूरत ही नहीं होती कैंसिल कराने की। क्या ख्याल है, तो फिर तो सारे जराइम होते, कोई सजा ही नहीं होती। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा। फिर अल्लाह ये भी कह सकते थे कि मेरा गुस्सा मेरी रहमत पे गालिब होगा, रहमत भी होगी गुस्सा भी होगा, लेकिन गुस्सा ज्यादा होगा रहमत कम, तो भी हमारा प्रोग्राम बर्बाद हो चुका होता, क्योंकि कोई ना कोई गलती तो हर एक से होती है। तो अल्लाह को उस पर गुस्सा आता, अल्लाह को सजा थोड़ी सी भी दे देता ना अल्लाह ताला, तो वो थोड़ी सी भी हमारे लिए इबरत के लिए काफी हो जाता। तो अल्लाह ने कहा कि ना ना, मेरी रहमत हमेशा मेरे गुस्से से कहाँ रहेगी, आगे आगे। गुस्सा असल नहीं है, असल अल्लाह की रहमत है। गुस्सा जब आएगा जब कोई बहुत ज्यादा अल्लाह को, अल्लाह के हकाम को तोड़कर उसको गजब दिलाए। तो उसके अल्लाह ने उसूल क्या रखे, देखो अल्लाह ने कहा अगर किसी से गुनाह हो जाता है फौरन अजाब नहीं आएगा, तौबा का उसको मौका दिया जाएगा। तो इसका मतलब रहमत गुस्से पे गालिब है कि नहीं है। फिर अगर दोबारा हो गया, दोबारा चांस दूंगा उसको, तीसरी दफा हो गया
تو تیسری دفعہ چانس دوں گا. چوتھی دفعہ ہو گیا, بولو نا, چوتھی دفعہ چانس. پانچویں دفعہ گناہ ہو گیا, پانچویں دفعہ چانس. حدیث میں آتا ہے نا, ایک شخص نے ایک بندے کو قتل کیا, اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے. اسے دوبارہ قتل کیا, اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے, نہیں کی توبہ. تیسرا بندہ قتل کیا, اللہ نے چانس دیا اب توبہ کر لے, اس نے کہا, اس نے نہیں کی توبہ. چوتھا, پانچواں, کتنے مار دیے؟ 99. 99 کے بعد اس کو خیال آیا کہ یہ تھوڑا سا مناسب کام مجھ سے تھوڑا نامناسب چل رہا ہے, اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے بھی کوئی کہے کہ چلو کرتے رہو, آخر میں توبہ کریں گے. ہزاروں میں ایک لو آدمی ہوتا ہے جس کو اتنے جرائم کرنے کے بعد توبہ کا خیال آئے, ورنہ 99% کو توبہ کا خیال نہیں آتا. اس لیے شروع میں ہی بچ جاؤ, شروع میں ہی بچ جاؤ. گناہ کر کے توبہ بڑا مشکل کام ہے, گناہ سے بچنا آسان ہے, کر کے توبہ کرنا مشکل ہے, کیونکہ لت پڑ جاتی ہے اس گناہ کی. دیکھو جو شراب نہیں پیتے بچے ہوئے ہیں, آسان ہے نا, پی کے چھوڑنا آسان ہے, مشکل ہے, مشکل ہے. تو 99 کے بعد اس کو خیال آیا, پھر 100 مار دیے, پھر خیال آیا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, 100 کے بعد جب توبہ کی ہے تو اللہ نے 100 کے 100 قتل معاف کر دی. تو رحمت غصے پہ غالب ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے کہا کہ اگر موت کا وقت آ گیا نا تیرا, اور اب تو توبہ کر رہا ہے, اب معاف نہیں. کیونکہ اب بھی اگر معافی کا آپشن ہو پھر تو سارے کریں گے, تو پھر غضب, پھر اس کا مطلب اللہ میں غضب ہے ہی نہیں. تو اللہ نے ایک شک جو لکھی تھی وہ یہ نہیں لکھی تھی کہ میں ہمیشہ رحم ہی کروں گا, غصہ نہیں کروں گا. اس میں غصے کا تذکرہ تھا, لیکن کہا کہ رحمت غصے پر غالب رہے گی. تو اب اگر کوئی موت کے وقت توبہ کرتا ہے, کیونکہ موت کے وقت تو عالم برزخ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, فرشتے اور عذاب آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. دیکھنے کے بعد تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا بھائی, ہزاروں بچوں کا قاتل, 20 دفعہ سمجھایا گیا, موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا گیا, اتنے بڑے پیغمبر کو معجزے دکھائے گئے, سب کچھ, اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. بتایا کہ اب بھی توبہ کر لے. آخری چانس دیا گیا کہ بھائی سمندر میں راستے بن رہے ہیں, پانی میں, کیسا معجزہ, بنی اسرائیل وہاں سے گزر رہے ہیں, سمندر پھٹ گیا ان کے لیے, کتنا بڑا معجزہ دیکھا نا. وہاں بھی اگر توبہ کر لیتا تو اللہ معاف کر دیتے. کتنا بڑا اللہ نے اس کو آپشن دیا. اس کمبخت کو پھر بھی خیال نہیں آیا, اپنی فوجیں لے کے اسی راستوں میں اتر گیا جو کس کے لیے بنے تھے, بنی اسرائیل کے لیے. ابے بھائی یہ تو اس کے لیے اللہ نے تمہارے سامنے بنائے ہیں, ورنہ پانی ایسے کہاں پھٹتا ہے. دماغ کیا ہو گیا تھا خراب, اترا ہے اور پانی اللہ نے جوڑ دیا. جب یہ نہیں سدھرے گا, جیسے میں 4 شادیوں پہ بیان نہیں چھوڑوں گا نا, تو ہم تو غلط بات پہ تو نہیں اڑے ہوئے نا, صحیح بات پہ اڑے ہوئے. لیکن فرعون کس پہ اڑ گیا تھا؟ غلط پہ. تو فرشتوں نے بول دیا یہ نہیں سدھرے گا, یہ نہیں. اور واقعی جو برے لوگ ہوتے ہیں ایک حد تک جانے کے بعد پھر ان میں سدھرنے کا چانس ختم. اللہ تو توبہ کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے, لیکن پھر بندے کا چانس ختم, بندہ کرتا نہیں ہے توبہ. تو پھر کیا ہوا ہے, اللہ نے سمندر کو ملا دیا. جب ملایا ہے تو فرعون کا جب پانی حلق میں جانا شروع ہوا, فرعون نے کیا کہا, آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. ہمارے استاد جب اس آیت کا ترجمہ کرتے, ہمیں درس جب قرآن ہم پڑھا رہے تھے نا ہمیں قرآن مدرسے میں, تو وہ اس آیت کے بڑا مزہ لے کے ترجمہ کرتے تھے. فرماتے تھے کہ دیکھو ساری زندگی فرعون ایمان نہیں لایا, مرتے ہوئے لایا تو بڑی ڈیٹیل سے لایا ایمان. انہو, یہ ہو ضمیر شان ہے. جو عربی گرامر جاننے والے طلبہ ہیں ان کو پتا ہے ضمیر شان کسے کہتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ قصہ یہ ہے, کہ بات یہ ہے, کہ اس کو ضمیر قصہ بھی کہتے ہیں. یعنی جب آپ کوئی بات شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھتے ہیں نا کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ, تو اس کے لیے ہو ضمیر لائی جاتی ہے, اس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا. تو فرعون سے موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی یہ مطالبہ کرتے رہے کہ تو ایک دفعہ زبان سے کہہ دے آمنت باللہ, میں کس پر ایمان لایا, اللہ پر. یہ سینٹنس زبان سے نکال دے. فرعون اتنا سا مختصر جملہ بھی زبان سے نکالنے کے لیے پوری زندگی تیار نہیں ہوا, بلکہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا. لعلی ابلغ الاسباب, لاؤ سیڑھیاں لے کر آؤ, میں ذرا آسمان پہ چڑھ کے دیکھوں. اطلع الی الہ موسیٰ, موسیٰ کے خدا کو جھانک کے دیکھوں ہے بھی یا نہیں ہے. اس طرح کی فضول باتیں کرتا تھا جیسے آج کل ملحد لوگ کرتے ہیں کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا. ساری زندگی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا. اور جب پانی منہ میں جانے لگا ہے, اس کو پتا چلا اب ہم گئے, تو کیا کہتا ہے, آمنت انہو, میں ایمان لایا. بات نہیں, ایک اور جگہ کا انہو, وہ آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے اس وقت, کہ آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں ایمان لایا اس بات پر, انہو, کہ بات یہ ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں. تو اس سے پہلے اس نے ضمیر شان لا کے پوری تمہید باندھی ہے کہ بات یہ ہے کہ, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ گویا فرعون بزبان حال یہ کہہ رہا تھا فرشتوں کو, بھائی ایک منٹ ذرا ٹھہرو, بات تو سنو, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ ایکچولی بات
اس کی مثال ہے جب ہم کسی چور کو پکڑ کے چترول لگاتے ہیں نا, رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو, تو وہ یہ نہیں کہتا میں چور نہیں ہوں, اس کو پتا یہ تو رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے, بھائی بات یہ ہے کہ بات تو سنو یار, یعنی تم کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے رکو گے تو میں آگے ایکسپلین کروں گا. تو یہ بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے بات آگے آ رہی ہے تو مجھے مارو نہیں, پہلے ذرا میری بات سنو. پھر وہ آگے کوئی بھی کہانی بنا رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے یہ چیز اٹھائی ہے لیکن ایکچولی ہوا یہ تھا, یہ کچھ بھی کس سے سنائے گا نا آگے. لیکن وہ جو بات شروع کرتا ہے وہ کس سے کرتا ہے, بھئی بات یہ ہے کہ بات تو سنو. بات تو جیسے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں بات تو سنو, ریلیکس, آر یو ریلیکسنگ. وہ ایک آدمی سمندر کے کنارے لیٹا ہوا تھا تو ایسے کرتا پہن کے نا بڑے مزے سے, تو ایک شخص کیا آر یو ریلیکسنگ, اس نے کہا نو. اس کو بڑا اشکال ہوا کہ ریلیکس تو کر رہا ہے, پتہ نہیں کیوں منع کر رہے, کہا آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. دوسرا کہ آر یو ریلیکسنگ, کہتے ہیں نو آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. تو پھر تو کیا کر رہے ہیں, تو مزے سے لیٹا ہوا ہے, ہم تو یہ سمجھ رہے کہ ریلیکس ہو رہا ہے تو. تیسرا آیا آر یو ریلیکسنگ, نو آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. چوتھے نے بولا بھائی اتنے لوگ آ کے تجھ سے پوچھ رہے ہیں آر یو ریلیکسنگ, تو بول دے. کہتے ہیں میں آئی ایم سنجیت سنگھ, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. کہتے ہیں آئی ایم سنجیت سنگھ بھائی, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. تو یہ خیر بیچ میں ویسے ہی ایک رائتا اور چٹنی کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کھانا چل رہا ہوتا ہے تو بیچ میں چٹنی کے طور پہ, اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو فرعون نے کیا کہا, بھائی تھوڑا ریلیکس, کیا کرو بھائی, ریلیکس ریلیکس. ابھی کیوں ڈبو کے مجھے مار رہے ہو یار, تھوڑا کیا کرو ریلیکس. بات یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا, تھوڑا فرشتوں کو کیا کرنا چاہ رہا تھا, ریلیکس. تو بات یہ ہے کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ, تو بھائی اب بھی اگر اللہ معاف کر دیتا نا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ میں غضب ہے ہی نہیں. اللہ کی صفت انتقام کی آپ نفی کر رہے ہو, کیونکہ ایسے موقع پہ تو سب ہی توبہ کر لیتے ہیں. جب قبر کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, برزخ کی وحشت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, تو بھائی پھر تو سب ایمان لے آئیں گے. تو اس لیے اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا, موت سے پہلے پہلے واپسی کا آپشن ہے. کچھ بھی کر لو اللہ اپنے در سے مایوس نہیں کرے گا, کچھ بھی کر لو. لیکن جب موت قریب آ گئی نا اور اس جہان میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئے, اب نہیں ہوگا. پھر اللہ کا اصول اتنا سخت ہے, اللہ کہتے ہیں اگر ساری دنیا کی ساری دولت دے کے بھی عذاب سے جان چھڑانا چاہے گا, جان نہیں چھوٹے گی. تو یہ لا اللہ نے کیا کر دیا, بولو, لکھ دیا. آگے سارا اسی اصول کے تحت اللہ نے قانون سازی. تو بات اس پہ چل رہی تھی کہ انہی میں اللہ نے لکھ دیا تھا کس کا جو ہے نا ٹرک, اتنی بائکیں گزر جائیں گی, اور جب یہ گزرے گا تو جو کھڈوں میں ٹائر آ کے اوپر کا کنٹینر لوز ہوا تھا نا, تو وہ اسی سلسلے میں لوز ہوا تھا. صحیح ہے, وہ ہم نے لوز کس سلسلے میں کیا تھا, اس سلسلے میں کیا تھا کہ اس کے اوپر گرے, اس کو مارنا تھا ہم نے. تو اب جب اللہ بچائے ہم سب کو ایسے حادثوں سے, تو پھر ہم کہہ رہے تھے ہائے یوں ہوتا تو یوں ہوتا. بھائی جو مقدر میں تھا ہو گیا. ہاں, اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کھڈوں کے خلاف آواز نہ اٹھائیں کہ یہ کھڈا تو مقدر میں لکھا ہوا تھا اور اس کنٹینر نے تو گرنا تھا. ہم تو چونکہ اسباب کے مکلف ہیں, اس لیے ہم نے اسباب کامیابی کے اختیار کرنے ہیں. کامیابی نہ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, اسباب تو کامیابی کے اختیار. تو حکومت کے خلاف تو احتجاج ہوگا. میں بار بار نا لوگ میرے بیانات کو چلا رہے ہیں وہ کہ میں نے کہا ہے نا کہ حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں, تو لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو بنگلہ دیشیوں نے بغاوت کی تو کامیاب ہو گئے. ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں, بنگلہ دیشیوں والی بغاوت کے ہم خلاف نہیں ہیں. وہ والی تو کرو, اس سے تمہیں کس نے منع کیا ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میرے بیان پہ بہت سارے لوگ یہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف بغاوت مت کرو. تو دیکھو مفتی صاحب اسٹیٹ کے پٹھو بن گئے, اور مفتی صاحب نے کہا جو بغاوت کامیاب نہیں ہوتی اس میں خون خرابہ ہوتا ہے. تو دیکھو حسینہ واجد کے خلاف بغاوت ہوئی نا بنگلہ دیش میں, کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور بنگلہ دیش کا اس کو فائدہ کتنا ہوا. کتنے جماعت اسلامی کے پرانے بوڑھے جو جیلوں میں پڑے ہوئے تھے چھوڑ دیے گئے, ان کی جان بخشی ہو گئی. اور ایک ایسی حکومت آ گئی جو انڈیا کے کنٹرول میں نہیں ہے. پہلے تو پورا انڈیا ہی چلا رہا تھا اس کو, تو ایک آزاد حکومت آ گئی وغیرہ وغیرہ. دیو مفتی صاحب کی بات غلط ثابت ہو گئی. مفتی صاحب کی بات آپ نے سمجھی نہیں ہے تو غلط کہاں سے ثابت ہو گئی. مفتی صاحب جو میں کہہ رہا ہوں کہ بغاوت مت کرو, اس سے ٹھاٹھا والی بغاوت ہے, مسلح دھماکے, سل قتل و غارت ہے, لوگوں کی لاشیں بکھریں گی, لوگوں کا نقصان ہوگا, اور پھر گورنمنٹ بھی یہ کرے گی, سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کرے گی تمہارے خلاف. قتل و غارت کا بازار کم ہونے کے بجائے گرم ہو جائے گا. پھر اس کا فائدہ کون اٹھائے گا, اسلام دشمن قوتیں ہیں. تو یہ آپ کے ہاتھ, باغیوں کے ہاتھ میں نہیں آ جائے گا یہ ملک, یہ چلے جائے گا
اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھ میں. باقی جو بنگلہ دیش والوں نے احتجاج کیا ہے وہ بندوقوں بموں والا احتجاج نہیں ہے. اس احتجاج کے تو ہم قائل ہیں. کراچی کی عوام وہ والا احتجاج نہیں کر رہی, تبھی تو پٹ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو تمہارے گٹر کے ڈھکن کبھی بھی نہیں لگیں گے. تم ڈھکن لے زندگی میں ہی کراچی والوں زندگی گزارو. تم یہ احتجاج کو تو ہم قائل ہیں بھائی, یہ والا تو کرنا چاہیے. ہاں ہم مسلح احتجاج کے قائل نہیں ہیں. دھماکے شماکے مت کرو, بم کی باتیں مت کرو, طاغوت کے خلاف اٹھو, لیکن یہ والا اٹھنا نہیں کہ اسلحہ لے کے اٹھ کے. یہ تو بڑا مسئلہ ہوگا. اور یہ جو تمہیں ترغیبیں دے رہے ہیں نا, یہ جو تمہیں ترغیبیں دے رہے ہیں, یہ مارکیٹ سے ہو جائیں گے شارٹ اور تمہیں پھنسوا دیں گے. ماضی میں دیکھ لو جنہوں نے بھی یہ کچھ کیا, جو تحریکیں چلانے والے لوگ تھے وہ محفوظ ہیں, اور نیچے کی سارے پبلک کو انہوں نے مصیبت اور عذاب میں ڈال دیا. تو یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں اس کے. تو مسلح بغاوت کے ہم قائل نہیں ہیں. باقی احتجاج تو آپ کا حق ہے بھائی. سے تو یہ تو نہیں ہو رہا, تبھی تو نقصان ہو رہا ہے. ابھی حافظ نعیم صاحب نے بھی کیا تھا نا, دھرنے ورنے ہو گیا نا, اس کے کچھ مکے ہو گئے نا. تو اس کے تو ہم قائل ہیں بھائی. بیٹھو آپ جا کے کہیں بھی. تو عوام تو یہ بھی نہیں بیٹھ رہی. اب بلوں کے خلاف پرامن احتجاج کیا حافظ نعیم صاحب نے, اس کا فائدہ ہوا ہے. تو اس احتجاج کے ہم خلاف نہیں ہیں. اس کے تو بھرپور ہونا چاہیے اس ٹائپ کے احتجاجات. تو خیر, تو اب مسلمان کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ مسلمان دیکھتا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہو گیا تو وہ اگر مگر نہیں, وہ کہتا ہے یہ اتفاقی نہیں ہے. جب اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا تھا تو اس میں ایک ایک پتا کا ہلنا بھی لکھا ہوا ہے. اس میں ایک درخت کا پتا ٹوٹ کے جو گرتا ہے نا, وہ بھی اس تقدیر کے بغیر نہیں ہوتا. جب ہے تو پھر مسلمان کیا کرتا ہے؟ یہ اتفاقی نہیں ہے. یہ کس نے دیا ہے؟ یہ غم بھی کس نے دیا؟ اللہ نے. یہ خوشی بھی کس نے دی؟ اللہ نے.